مایاراز خطیب خصوصاً منہج سلف کی تفہیم کے لیے اور مخالفین منہج سلف کی قلعی کھولنے کے لیے ہمیشہ شیخ محترم تحریر اور تقریر کے ذریعے سے کوشاں رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن محمدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وقال تعالی وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اس باوقار مجلس کے صدر محترم مجلس علماء تلنگانہ، جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، جامعۃ الفلاح، ان تمام اداروں کے قابل احترام ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، بقول دکتور امان اللہ حفظہ اللہ کے خوف اور خوشی کے بیچ اور بقول شیخ نقوہ پرویز کے اس مشکل مرحلے میں مجھے جس عنوان سے گزرنا ہے وہ ہے سلف کا اختلاف رائے اور احترام متبادل۔ سلف، اس لفظ کا استعمال آج کل بکثرت ہوتا ہے، علماء اور طلباء اس کے اطلاق کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا ایک عمومی معنی ہے جس میں تمام گزشتہ وہ اہل حق علماء کرام جو علماء ربانیین کہلانے کے یا اہل حق کہلانے کے مستحق ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ کے نیک وکار لوگ جو گزر چکے ہیں۔ اور جب ہم اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا لازم ہے، یہ قرآن و حدیث کا اصول ہے، منہجی بنیاد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سلفیت کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا جواز ہے اور یہ اچھی بات ہے، تو اس وقت سلف سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عہد اول کے 3 طبقات، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 3 طبقات کو شامل مانا جاتا ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ علی الاتفاق سب سے اولا اور اولین طور پر اس میں داخل ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی میں اس کی صراحت ہے کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہے جو اس منہج، اس عقیدے، اس طریقے کا حامل ہے جس پر اللہ کے نبی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر ہم اسے ایک دین کا معیار اور سلف کا ایک طریقہ مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ویسے ہی مانا جائے جیسے سلف نے مانا، اور اسی ضمن میں اس عنوان کو دیا گیا ہے کہ سلف کا اختلاف رائے۔ جب ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف کا طریقہ کار کیا ہے، تو اختلافات کے معاملے میں بھی دیکھا جائے۔ جہاں تک سلف اور صحابہ کا معاملہ ہے تو آپ اور ہم جانتے ہیں، کئی خطابات میں ہم سن چکے ہیں بہت سب مختصر سے وقت میں، کہ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو اس کائنات کے سب سے جامع، سب سے کامل دین کے حامل اور سب سے اعلیٰ اور بہترین مربی تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس سے پہلے وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے بہترین تاریخ انسانی کے کامل، مکمل اور بہترین مربی کے زیر تربیت، تعلیم اور تربیت پانے والے طبقے کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں شاگردوں کا سب سے بہترین گروہ بھی یہی ہوا، لہذا اس کے اندر جو خوبیاں نظر آتی ہیں وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ اور رسول کی دیگر تعدیلات اور تعریفات، مدح و ستائش جو صحابہ کرام کے حق میں کی گئی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔
اب سلف کا معاملہ جہاں تک ہم کہیں اس اپنے موضوع سے متعلق، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر واقعات کی شکل میں صرف یہ بیان کروں کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف رائے کے باوجود کس خوش دلی سے، کشادہ قلبی سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، حقوق کا لحاظ رکھتے تھے، اخوت اسلامی، باہمی نصیحت، تعاون اور دیگر اسلامی حقوق کو ادا کرنے میں پیش رہتے تھے، بغض، عناد، تفرق کا وہاں شائبہ نظر نہیں آتا۔ تو ایک چیز تھوڑی سی مجھے لگتی ہے کہ عوامی سطح پر، اور ہم جب خود بھی پڑھتے بیان کرتے ہیں تو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعات تو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف رائے تھا پھر بھی شیر و شکر تھے۔ آج ہمارے یہاں اختلاف رائے ہوتا ہے اور کتنی کھٹاس، کڑواہٹ اور دوریاں بن جاتی ہیں۔ ایک ہی جماعت اور ایک ہی منہج کے ماننے والوں میں اتحاد و اتفاق کی راہیں مسدود نظر آنے لگتی ہیں، لوگ اپنے صلاحیتیں اور گھٹنے تک ٹیک دیتے ہیں، کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق کیوں ہے، میں اس پر زور ڈالنا چاہتا ہوں اپنے سے مقررہ وقت میں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف دین کی بنیادوں کو، اصولوں کو، منہج کو اپنے مربی اعلیٰ سے سیکھ کر اس کو اپنے اندر گھول چکے تھے۔ ابتدا کی قرات میں جو ہم نے سنا کہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، کہ یہ کلمہ طیبہ جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، یہ اس کی فرع اہل ایمان کے دل میں گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور اس کی جڑ گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور شاخیں آسمان میں بلندی تک پہنچتی ہے، اور ہر وقت اپنا پھل دیتی رہتی ہے۔ یہ جڑیں، کلمہ طیبہ کی یہ جڑیں سلف کے سینوں میں انتہائی گہرائی میں اتر چکی تھیں، اور تربیت کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، زندگی کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد و کلید، اس کو ٹھیک سے سمجھا جائے، اس مقصد کے شرائط اور تقاضوں کو اپنے اندر گھول کر پی لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا تعامل، رویہ، برتاؤ، اخلاق ڈھلے گا وہ سلف کی طریقے سے ڈھلے گا۔ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ کہ لا الہ الا اللہ پوری زندگی کو سب سے بہتر طریقے سے ڈھالتا ہے، اور توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، صحابہ کرام اور سلف کی شکل میں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین علم کی گہرائی کے ساتھ، دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ، ابرہم قلوبا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے وہ الفاظ، اعمقہم علما، ابر الناس قلوبا اعمقہم علما اقلہم تکلفا، یہ الفاظ یاد رکھیے۔ یہ کہاں سے آئے صحابہ کرام کی یہ خوبیاں اور یہ امتیازات کہاں سے آئے؟ اسلامی اصولوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سبب۔ اب اسلامی اصولوں میں بنیادی طور سے عقیدہ توحید ہے، عقیدے کی بنیادیں ہیں جو ایک انسان کے اخلاق اور ظاہر اور باطن کی اصلاح سب سے بہتر طریقے سے کرتی ہے، اور اس میں ایک عقیدہ ولا اور برا کا ہے۔ ولا اور برا ایک مستقل موضوع، اور میں ایسا حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ عوام ہی نہیں، بہت سارے خواص میں ولا اور برا کے اس عقیدے کو، جو عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ اوثق عرى الایمان ہے، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ ثابت ہے کہ یہ توحید کے تقاضے کا حصہ ہے۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی نہ کرے۔ استکمال ایمان کے لیے حدیثوں میں ہے، نصوص موجود ہیں۔ اس ولا اور برا کی بنیاد پر ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ اصول اور ضابطہ بنتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے کس سے جڑنا ہے، کس سے کٹنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی ہے۔ بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی ہر چیز، ہر جذبہ، اس کی محبتیں، نفرتیں، دوستیاں اور دشمنیاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گردش کریں، اور سلف اسی بنیاد پر چلتے تھے کہ جہاں اللہ کا حکم ان کے کونے گھماتا وہاں یہ گھوم جاتے، جہاں جھکاتا وہاں جھک جاتے، جہاں کھڑے ہونے کے لیے کہتا کھڑے ہو جاتے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ کا جہاں حکم ہو وہاں ہمیں محبت کرنی ہے، جہاں اللہ اور رسول کا حکم ہو وہاں نفرت کرنی ہے، جہاں اللہ اور رسول کا حکم ہو وہاں بغض اختیار کرنا ہے، دوستی کرنی ہے، جہاں اللہ اور رسول کا حکم ہو وہاں دشمنی اختیار کرنی ہے۔ میں ایک جملہ بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا، ہمارے شیخ دکتور اسد صاحب
کہ ولا اور برا کا یہ مسئلہ اپنے تمام اصولوں اور ضابطوں کے باوجود مسلمان کو اس لیے مجبور نہیں کرتا کہ اپنے قول میں سمٹ جائے. اس اصول اور قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا پر چھا سکتا ہے. اور ولا اور برا کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ غیروں سے یا اپنوں سے اس طرح کٹ جائیں جس طرح وہ ولا اور برا کے مسائل آپ پڑھیں کہ کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ بالکلیہ آپ جو ہے کٹ جائیں، وہ کفار و مشرکین ہیں، لیکن دل میں ان سے تعلق نہ رکھتے ہوئے تجارت، لین دین، دعوت کا یہ تعلق رہے گا حسب ضرورت. ایک ایسا طبقہ ہے جن سے محبت لازمی ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء، اور پکے مومنین، ان سے محبت لازمی ہے کلی طور پر، مطلق طور پر. اور کچھ ایسے ہیں جو جن سے آپ کو کچھ محبت بھی رکھنی ہے، کچھ نفرت بھی. وہ ہیں اس امت کے وہ توحید والے جو گنہگار ہیں، جو گنہگار توحید پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. جتنی ان کے اندر اسلام اور ایمان پر عمل کی چاشنی یا شکل پائی جاتی ہے، اتنے وہ محبت اور دوستی کے مستحق ہیں. اور جتنے وہ مخالف ہیں شریعت کے یا کسی گناہ کے مرتکب ہیں، شرک سے ہٹ کر یا بدعات و خرافات سے ہٹ کر، اتنے وہ مخالفت اور نفرت کے مستحق ہیں. اس کی تفصیل آپ دیکھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا سلف دین کی بنیادوں کو، اس کی روح کو سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کے اندر کس سے تعامل کیسا کرنا ہے یہ شعور پیدا ہوا. خاص طور سے ترجیحی شعور. دکتور امان اللہ نے جو قواعد بیان کیے اس میں سے کچھ قواعد بڑی اہمیت کے حامل ہیں، سبھی اہم ہیں، لیکن جس کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے وقت میں ضرور لکھا یہ کہ علماء اور عوام تو درکنار، بہت سارے علماء اس کا لحاظ نہیں کر پاتے. شر الشرین، خیر الخیرین، اخف الضررین، ارجح المصلحتین، الگ الگ تعبیر میں جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی 20 قرآن و سنت کی واضح دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ کس وقت کس مسئلے کو ترجیح دی جائے. ہم پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی سے ان کے زمانے میں اختلاف کرتے ہیں کہ مینا میں جو ہے ہمیں قصر کی نماز 2 رکعت ادا کرنی ہے، قصر ادا کرنی ہے. عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں. کہا مقیم ہو یا مسافر، یہ حج کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے. آپ نے 4 رکعت پڑھائی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھی، بحث کی، ٹوکا، بیان کیا، لیکن 4 رکعت پڑھ لی. لوگوں نے کہا آج کل کا جو ہمارا مزاج ہے، چھوٹے سے معاملات جس میں اختلاف کی گنجائش بھی ہو، ہمارے ہاں لوگ دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے. نماز پڑھی پیچھے، امیر کو امیر مانو. لوگوں نے اعتراض کیا، سوال کیا کہ ابھی تو آپ اختلاف کر رہے تھے، 4 کیسے پڑھ لی؟ کہا میں ابھی اس بات کا قائل ہوں کہ یہ سنت رسول ہے، لیکن یہ ایک سنت رسول ہے، انفرادی طور سے میں اسے مانتا ہوں، انکار نہیں کیا، لیکن جماعت سے جڑ کر رہنا، امیر کی سمع و اطاعت کرنا، یہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ ترجیحی شعور کہ 2 مصلحتوں میں سے کون سی مصلحت راجح ہے، اگرچہ یہ سنت ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ فرض ہے. اور ہمارے یہاں آج یہ نظر آتا ہے، عوام ہی نہیں کچھ خواص میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں تو بڑی تباہی مچی ہے کہ ایک ایسے مسئلے کو لے کر جس میں نقطہ نظر اور اجتہاد کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں اس طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ برا کا مسئلہ ہے، رشتہ کاٹ لینے اور توڑ دینے کا. یہ ترجیحی مزاج کہاں سے آئے گا، پہلو کہاں سے آئے گا؟ دین کی بنیادیں سمجھنے سے. دین کے اپنے مقاصد پر، آخرت، اللہ کی خوشنودی، اخلاص، یہ چیزیں جب انسان کے اندر ہوگی اور مقاصد پر نگاہ ہوگی تو چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو آدمی جو ہے پھاند جائے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان کے اختلافات ایک دلیل، ایک چغلی یہ بھی کرتے ہیں حالات کی زبان میں کہ ہمارے اندر اخلاص کی شدید قلت ہے. آخرت کو چاہنے کا مزاج وہ نہیں ہے جو سلف میں تھا. بہرحال سلف کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کی بنیادوں کا بالکل آئینہ دار تھا کردار سلف کا. لہذا آپ ان کے تعامل میں ان امور میں جن میں اختلاف ہوتا تھا، اب اختلاف کے سلسلے میں اگر میں گفتگو کروں تو لمبی بات ہو جائے گی. ایک اختلاف وہ ہے، یہاں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. کون سا اختلاف جائز ہے، کون سا ناجائز ہے؟ علامہ امام شاطبی رحمہ اللہ کی الاعتصام اہل علم کی نظر سے گزرتی ہے اور سب متعارف کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک لمبی بحث کی کہ کون سا اختلاف مذموم ہے. وہ اختلاف جس سے تفرق ہو، بغض اور عناد عام ہو، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جماعت بندی اور گروہ بندی ہو، ایک دوسرے سے نفرت اور دوری پیدا ہو، علیحدگی ہو، یہ اختلاف جو ہے مذموم ہے.
اب وہ شرک ہو بدعات اور خرافات کی وجہ سے ہو، وہاں تعامل احترام متبادل والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بدعتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ آج کل افراط و تفریط میں کہیں ایسا ہے کہ چھوٹے سے اختلاف پر فتوی بازیاں ہونے لگتی ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے آدمی، ہوا پرستی میں مبتلا اور کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ متحد ہو جائیں۔ دونوں افراط و تفریط ہے۔ سلف میں آپ کو وسطیت اور اعتدال بھی ملے گا، ارجح المصلحتین کے اصول کا بھرپور لحاظ ملے گا، شریعت کی وہ تعلیمات، ایک طرف جہاں شریعت کی پابندی کرنے کی تلقین ہے اس کا لحاظ بھی ملے گا، اور جہاں کہا شریعت نے کہ انما المؤمنون اخوہ، جہاں کہا الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، ہر کسی کے لیے خیر خواہی، اس کا بھی لحاظ ملے گا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ جہاں جس مقام پر جس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اپنے رائے کے اختلاف کی بنیاد پر اس تعاون سے اپنا ہاتھ نہیں روکتے، یہ اسلاف میں آپ کو بھرپور انداز میں ملے گا۔ ہاں، شیخ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ایک لمبی تحریر میں جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ کہ وہ کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے امت میں تفرق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہاں نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ پہلی چیز انہوں نے بتائی اتباع ہوا، خواہش نفس کی پیروی۔ ان خواہشات کی پیروی کی وجہ سے امت میں فرقے بنے۔ اب خواہشات کی تشریح میں آپ کئی چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں، واضح انداز میں ہم کہیں گے بدعت و خرافات کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو متبوع سمجھتا ہے تو وہ ہوا ہے، اور اس کی پیروی، اس کو قرآن و حدیث پر مقدم کرنا، یہ شریعت میں تفرق پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرے، وہ اختلاف جو مسلمانوں کے درمیان نفرت، عداوت، تفرق، فرقہ بندی پیدا کرے۔ چنانچہ ہر وہ مسئلہ جس کے نتیجے میں تفرق ہو، عداوت ہو، بغض و عناد ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختلاف اہل اہوا اور اہل بدعت کی طرف سے ہے، اسلامی معاملہ نہیں ہے، دینی معاملہ نہیں ہے۔ تیسرے، وہ اصول جو رسول اللہ صلی اللہ وہ اصول و ضابطے، قواعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی قرآن کی شکل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ ابھی بہت سارے اصول آپ نے سنے، اس میں متشابہ کی اتباع، تعویل فاسد والا قاعدہ، غیبیات سے متعلق عقل کو لگانا۔ آگے ایک قاعدہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عقیدہ اور دین کو لینے کے سلسلے میں عقل کو حاکم بنانا۔ ماضی میں یہ گمراہ فرقوں کا، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ کے اصول تھے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے۔ آج بھی ہمارے درمیان عقلانیین کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح منقول سے استدلال کو ترک کر دینا یا اسے اپنے خود ساختہ اصولوں کے تابع بنا دینا۔ پانچواں اصول بتایا علامہ شاطبی نے کہ علماء اہل سنت میں تعین و تشنیع کرنا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی تفصیلات اور اصول ضابطے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد جو خلاصہ بیان کیا، مجھے لگا کہ میرے عنوان کا لب لباب اس میں آ جاتا ہے، چنانچہ میں اپنے الفاظ میں اس خلاصے کو پیش کروں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اصحاب رسول کو پاتے ہیں کہ ان کے درمیان ان امور میں اختلاف ہوا جن امور میں شریعت کی روشنی میں اللہ کی طرف سے اجتہاد کی گنجائش نظر آتی ہے، جہاں غور و فکر اور اختلاف رائے کی گنجائش ہے، وہاں صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ جہاں اجتہاد اور کتاب و سنت سے استنباط کی گنجائش ہے، ان امور میں جہاں انہوں نے نص کو نہیں پایا، جہاں نص موجود نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں نصوص موجود ہے، سلف بہت فراخ دلی سے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس قسم کی نصوص پر بہت کھلے دل سے عمل کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا معاملہ امارت و خلافت کا آیا، اختلاف ہوا انصار اور مہاجرین میں، حدیث آئی الائمۃ من قریش، اختلاف ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں عمل میں ہے؟ حدیث آئی کہ نبی جہاں معاملہ اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سفر کے درمیان پتہ چلا جس شہر جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیلا ہے، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ دو طبقوں سے ارباب حل و عقد سے مشورہ طلب کیا، ہر ایک نے اپنی رائے سے مشورہ دیا۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ وہاں طاعون ہے، اندر جایا جائے یا نہیں جایا جائے۔ ایک طبقے نے کہا کہ ہمیں تدبیر اختیار کر کے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کی تقدیر ہوگی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جہاں چلنا چاہیے۔
چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ جب کسی بستی میں جاؤ اور وہاں جانا چاہو، وہاں تعاون پھیلائے، اور تم باہر ہو تو داخل نہ ہو، اور جب وہاں اس بستی میں رہ رہے ہو تو باہر نہ نکلو، اختلاف ختم۔ یہ نص آ گیا، اختلاف ختم، یہ پورا کھلا منہج ہے۔ آج ہمارے یہاں نصوص کے آنے کے بعد لوگ اختلاف پر قائم رہتے ہیں، یہ ایک کھلی گمراہی ہے۔ دوسرا، یہاں اس اختلاف کی بات ہو رہی ہے جہاں اجتہاد و استنباط کی گنجائش ہو، نصوص واضح طور پر موجود نہ ہو۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ محمود رہے، اس لیے کہ انہوں نے ان معاملوں میں اجتہاد کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہاں کئی مثالیں انہوں نے پیش کی، جیسے حضرت بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زید رضی اللہ عنہم۔ یہ الجد مع الام، ماں کے ساتھ دادا یا دادی کے حصے کا معاملہ ان کے درمیان مختلف ہوا۔ ہاں، اسی طرح حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امہات الاولاد، وہ لونڈیاں جو بیٹے والی ہو جائیں۔ اسی طرح ان کا اختلاف نکاح سے پہلے طلاق کے سلسلے میں، بیع اور شراء کے کئی مسائل میں، اور اسی طرح بعض وراثت کے امور میں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ علامہ شاطبی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں میں اختلاف کیا رائے کے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اہل مودت تناسخ، یعنی آپس میں مودت و محبت والے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے والے تھے، ان کے بنیادیں مرصوص ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کوئی دشمن انہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، جیسے حضرت علی اور امیر معاویہ کو رومی بادشاہ نے جو خط لکھا تھا اس سے ظاہر ہے۔ وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ اخوۃ الاسلام فیما بینہم قائمہ، اور ان کے درمیان اخوت اسلامی بالکل برقرار اور قائم تھی۔ لیکن جب یہ خواہشات نفس جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوئی، مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہوئی، لوگ گروہ میں بڑھ گئے، تو یہ اس وقت آئیں جب شیطان نے اپنے اولیاء کی زبان پر ایسے مسائل کو چھیڑا جس کا قرآن و حدیث میں جس کی گنجائش نہیں تھی۔ تو جب ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے تفرق، نفرت اور بغض و عداوت پھیلی، تو ہم نے یہ جان لیا کہ ان مسائل کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ مسائل جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اختلاف تو ہوا لیکن اس کے باوجود تفرق، دشمنی، گروہ بندیاں نہیں پیدا ہوئی، تو ہم نے یہ جانا کہ یہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے، ورنہ یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کو جو تفرق اور بغض و عناد پیدا کرنے والے ہیں انہی کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ امام شاطبی کی عبارت ہی ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور گروہ بن گئے، ہاں تم جانتے ہو من ہم؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا، یعنی ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے جواب دیا ہم اصحاب الاہواء و اصحاب البدع و اصحاب الضلالۃ من هذه الامہ، یہ اس امت کے اصحاب اہوا ہیں، اصحاب بدعت، خواہش پرست، اہل بدعت، اور اس امت کے گمراہ لوگ ہیں، ضلالتوں والے لوگ ہیں۔ ہاں، تو اب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ تفرق اختیار کر رہے ہیں وہ اسلامی دائرے کے جائز اختلاف والا یا محمود اختلاف والا معاملہ نہیں ہے، ان کا رد کیا جائے گا۔ اہل بدعت کے تعلق سے تعیین کرنا، عاصم الاحول، ایک واقعہ میں صرف اشارہ کروں، حضرت عاصم الاحول ابو قتادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، عمرو بن عبید معتزلیوں کا جو سربراہ تھا اس کا ذکر نکلا تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کا رد کیا شدت کے ساتھ۔ تو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا قتادہ سے کہ ارا انہ لا ينبغي ان يقع العلماء بعضهم في بعض او كما قال، کہ میں نہیں سمجھتا کہ علماء ایک دوسرے پر اس طرح سے حرف گیری کریں، ان کی تنقید کریں۔ تو قتادہ نے جواب دیا کہ یا احول کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی شخص صاحب ہوا اور صاحب بدعت ہے اور اس کا تذکرہ مسلمانوں میں ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی اس غلطی کو، ہوا پرستی اور بدعت کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میں ہر جگہ یہ محسوس کرتا ہوں، عوام تو عوام، خواص میں بھی، کہ کئی جگہ یہ نظر آتا ہے کہ اس معاملے کے حدود کو، قیود کو، اور جہاں جو ضرورت ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آپس میں چھوٹی باتیں جہاں نظر انداز کر کے اجتماعیت کو ترجیح دینا چاہیے،
وہاں اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اجتماعیت کا یہ تفرید ہوئی۔ اور کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں بدعت، خرافات اور ضلالت و گمراہی، منہج کی صریح مخالفت کی جاتی ہے، وہاں آدمی اہل بدعت کی تائید کرتا ہے، وہاں ہمارے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو، یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، جیسا کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے، یدعون کیا ہے، یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو مارتے ہیں اور اہل اوثان کو قتل کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ روئے زمین کے جتنے بدعتی ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعت کے طریقے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کے فرق کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سلف کا منہج یہ تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو رائے کے اختلاف کے سلسلے میں منہج اور عقیدے کو بنیاد بنا کر کے، ہمارا منہج اور عقیدہ جب ایک ہے تو رائے کے اختلاف کے باوجود ہم ایک ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ تنقید کرنے والے لحاظ نہیں کرتے، اکثر میں خطابات میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص، ایک حکومت، ایک جماعت ہمارے منہج میں موافق ہے اور اس سے کوئی خامی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی مخالفت میں اس طریقے سے کھڑے نہیں ہوں گے جیسے ایک اہل ضلالت اور گمراہی والے یا غلط منہج والے کے کا رد اور تنقید کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میں اپنا موضوع کچھ حد تک واضح کر سکا ہوں گا، اگرچہ تفصیل کی ضرورت ہے، اہل علم کی مجلس ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں، اگر کوئی کمی خامی ہو تو مجھے یقین ہے کہ نشاندہی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کی بنیاد پر اس دین کے حقوق کو ادا کرنے والوں میں شامل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔